اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 مئی 15 رمضان المبارک بروز ہفتہ انشاءاللہ آج ہم اپنے 25ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ شورى 25واں پارہ ہمارا صرف ٹچ ہوا تھا 24ویں پارے کے اینڈ میں، اور آج سورہ شورى جو ہے ہماری نئی صورت ہے۔ دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا پارہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سورہ شورى کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ پیچھے سے جیسے ہماری یہ چل رہی ہیں نا 7 صورتیں جو ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے اور ان کو حوامیم کہتے ہیں، تو یہ حوامیم کے مجموعے کی تیسری صورت ہے۔ دوسری مکی صورت کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد پر زور دیا گیا اور ایمان کی قابل تعریف صفات بیان فرمائی گئیں۔ اسی طرح مسلمانوں کی یہ خصوصیت بھی بیان فرمائی گئی کہ ان کے اہم معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ مشورے کے لیے عربی کا لفظ شورا استعمال کیا گیا ہے، اسی بنا پر سورت کا نام سورہ شورى رکھا گیا۔ سورت کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے روبرو ہو کر ہم کلام نہیں ہوتا، بلکہ وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے، اور پھر اس وحی کی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ سورہ شروع کرنے سے پہلے حدیث جو روزانہ ہر پارے سے پہلے ایک آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بے مثال کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ انتہائی رحمت اور بابرکت رات ہے، اس کی عبادت سب سے افضل ہے، اور کیونکہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو سوچئے پھر اس قرآن کی اہمیت، فضیلت، رحمت اور درجہ کتنا ہوگا، اور پھر جو لوگ اس کو اہمیت دیں، محبت کریں، اس کو اپنی زندگی کی ترجیحات میں رکھیں، تو پھر ان کی زندگی اور مقام دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک پہ عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، اور اس کا علم حاصل کرنے اور آگے پہنچانے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم لیستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ صورت مکی ہے، اور ہا میم عین سین قاف حروف مقطعات میں سے ہیں، اور جیسا کہ بتا دیا گیا پہلے بھی کہ اس میں ہر حرف کو پڑھنے کے لیے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جو عزیز و حکیم ہے تم پر اور تم سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان پر اسی طرح وحی کرتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہی ہے جو برتری اور عظمت کا مالک ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں گے اور فرشتے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے، اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے۔ یاد رکھو کہ اللہ ہی ہے جو بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے رکھوالے بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگرانی رکھے ہوئے ہے، اور تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اور اسی طرح ہم نے یہ عربی قرآن تم پر وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ تم مرکزی بستی مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو اس دن سے خبردار کرو جس میں سب کو جمع کیا جائے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار۔ کیا ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ رکھوالا تو اللہ ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم جس بات میں بھی اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ لوگوں، وہی اللہ ہے جو میرا پروردگار ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی میں لو لگاتا ہوں۔ آیت نمبر 8 کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیجیے گا۔ یعنی سب کو زبردستی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو زبردستی مسلمان بنا دیتا، لیکن انسان کو پیدا کرنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ لوگ زبردستی نہیں بلکہ خود اپنے اختیار سے سوچ سمجھ کر حق کو قبول کریں۔ اسی میں ان کا امتحان ہے جس پر آخرت کی جزا اور سزا مرتب ہونے والی ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں چاہا۔ فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم۔ وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور اسی نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کیے ہیں اور مویشیوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، اسی ذریعے سے وہ تمہاری نسل چلاتا ہے۔ کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا اور سب کو دیکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ساری کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت اور تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ طے کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا، اور جو اے پیغمبر ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ پھر بھی مشرکین کو وہ بات بہت گراں گزرتی ہے جس کی طرف تمہیں انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے چن کر اپنی طرف کھینچ لاتا ہے، اور جو کوئی اس سے لو لگاتا ہے اسے اپنے پاس پہنچا دیتا ہے۔ دیکھیں بہت ہی خوبصورت آیت ہے نا، اور کتنا دل کو کھینچتی ہے نا، کہ جو کوئی اللہ سے لو لگا لیتا ہے، اللہ کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے کہ وہی اس کا دوست ہے، وہی اس کا محبوب ہے، اس سے وہ محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے، اس کو کھینچ کر اپنی طرف لے آتا ہے، اور جو کوئی اس سے لو لگا لیتا ہے تو پھر اسے اپنے پاس پہنچا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب نصیب فرما دیتا ہے۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ انسان ہر چیز سے اپنا تعلق ختم کر کے، یعنی کسی شرک میں مبتلا نہ ہو، کسی ایسی چیز میں نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے برابر ہو، تو صرف اور صرف واحد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کرنا، صرف زبان سے اقرار کرنا بلکہ اپنے عمل سے ہر چیز سے اقرار کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہو جاتا ہے جو اس کی طرف لو لگا لیتا ہے۔ آیت نمبر 14 دیکھیے۔ اور لوگوں نے آپس کی عداوتوں کی وجہ سے دین میں جو تفرقہ ڈالا ہے وہ اس کے بعد ہی ڈالا ہے جب اس کے پاس یقینی علم آ چکا تھا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معین مدت تک کے لیے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور ان لوگوں کے بعد جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا وہ اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جیسے انہیں خلجان میں ڈال رکھا ہو۔ آیت نمبر 14 سے 16 تک کا میں ترجمہ پڑھی ہوں۔ اچھا، اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دم عذاب نہیں بھیجتا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہلے وارن کرتا ہے، ان کو تھوڑا سا جھٹکا دیتا ہے کہ دیکھو تم غلط ہو، اپنے راستے سے بھٹک رہے ہو، تم اپنے ٹریک سے ہٹ رہے ہو، لہٰذا تم اپنے ٹریک پر آ جاؤ، جو سیدھا راستہ ہے اسی پر آ جاؤ، اس پر چل کر ہی مجھ تک پہنچو گے۔ تو اگر انسان ایسا نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سا جھٹکا دیتا ہے کسی عذاب کی صورت میں، تاکہ میرے بندے جو ہے وہ میری طرف پلٹ آئیں اور ہدایت پر آ جائیں۔ اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے، اور اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتے یا اس جھٹکے سے بھی وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو پھر اللہ عذاب میں ان کو ختم کر دیتا ہے۔
آیت نمبر 15 ہے، لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم اسی بات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، اسی دین پر جمے رہو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اور کہہ دو کہ میں تو اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر۔ اللہ ہمارا بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کے پاس آخر سب کو لوٹنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بحثیں نکالتے ہیں جبکہ لوگ اس کی بات مان چکے ہیں، ان کی بحث ان کے پروردگار کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ آیت نمبر آگے دیکھیں، آیت نمبر 17 سے 21 تک دیکھ لیجیے گا ترجمہ اس کا۔ جی، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اللہ وہ ہے جس نے حق پر مشتمل کتاب اور انصاف کی ترازو اتاری ہے، اور تمہیں کیا پتہ شاید کہ قیامت کی گھڑی قریب آ لگی ہو۔ جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے آنے کی جلدی مچاتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس سے سہمے رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ ارے جو لوگ قیامت کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہی ہے جو قوت کا مالک بھی ہے، اقتدار کا مالک بھی۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہو ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کریں گے۔ اللہ آیت نمبر 19 سے تھوڑی عربی دیکھ لیجیے گا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہو ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کریں گے، اور جو شخص صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہو ہم اسے اسی دنیا میں دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کیا ان کافروں کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین طے کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ کن بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا معاملہ چکا دیا گیا ہوتا، اور یقین رکھو کہ ان ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ آیت 20 میں اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص صرف دنیا کی بہتری چاہے اس کو دنیا کی نعمتیں دے دی جاتی ہیں، لیکن ہر مانگی ہوئی چیز بھی نہیں ملتی، بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے دیتا ہے اور جتنا دینا چاہتا ہے اتنا ہی عطا کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو اگر اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا ہی کی دولتوں میں نعمتوں میں مالا مال کر کے اسی میں مگن کر دیتا ہے، اور جو آخرت چاہتے ہیں پھر اللہ ان کا حصہ آخرت میں رکھ دیتا ہے۔ آگے دیکھیں، آیت نمبر ہماری یہ ہے آیت نمبر 22 سے دیکھ لیں، آیت نمبر 22 سے لے کے 23 تک۔ اس وقت تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ انہوں نے جو کمائی کی ہے اس کے وبال سے سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان پر پڑھ کر رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کی کیاریوں میں ہوں گے، انہیں اپنے پروردگار کے پاس وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی محبت کے، اور جو شخص کوئی بھلائی کرے گا ہم اس کی خاطر اس بھلائی میں مزید خوبی کا اضافہ کر دیں گے۔ یقین جانو اللہ بہت بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اچھا، یہاں پر آیت نمبر 23 کے تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا، یعنی اس بھلائی پر جتنا اجر ملنا چاہیے تھا اس سے زیادہ دیں گے۔ اور آیت نمبر 23 میں ہے کہ قریش مکہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ داریاں تھیں
ان کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ میں تم سے تبلیغ کی کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، لیکن کم از کم اتنا تو کرو کہ تم میری رشتہ داری کے جو حقوق ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے تکلیف نہ دو اور میرے راستے میں رکاوٹیں پیدا نہ کرو۔ دیکھیں کتنی اہم آیت ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے دین کا کام شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر نبوت نازل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تو وہی لوگ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، سارے کے سارے چچا آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے آپ بن باپ کے تھے، ویسے بھی آپ سے زیادہ ان کا سب کے محبت اور پیار تھے۔ حضرت ابو طالب تو آپ کے بہت خیر خواہی کرتے اور بہت مطلب آپ کی پرورش میں ان کا بہت بڑا حصہ تھا، اور ابو جہل اور ابو لہب بھی آپ کے کہنے کو آپ کے چچا تھے، سگے چچا تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب سب پیار کرتے تھے، محبت، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی طرف قدم رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا شروع کیا، تو دور کے جو وہ ہیں وہ تو دیکھیں بعد میں آتے ہیں نا، لیکن سب سے پہلے اپنے سگے رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ اذیت اور تکلیف پہنچائی وہ ان کے اپنے سگے رشتہ داروں نے، حتیٰ کہ سگے چچا جو ریلیشن کیا ہے، بلڈ ریلیشن ہے، انہوں نے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی۔ اور جب انہوں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر دعوت کا اہتمام کیا، سب کو کھانے پہ بلایا اور اللہ کی دعوت پہنچائی سب تک، تو وہ جو ہے برا بھلا کہتے ہوئے ان کے چچا ابو جہل اٹھ کھڑے اور کہنے لگے کہ بھتیجے کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ تو ہمیں یہ سنوائے؟ تو ظاہر ہے اس پر ہی آپ دیکھیں کتنی مطلب بات میں وہ چھلک رہی ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عاجزی، اور ایک وہ کہ اپنے رشتہ داروں سے کہہ رہے ہیں میں تم سے دیکھو رشتہ داروں سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، کوئی صلہ نہیں مانگ رہا، لیکن کم از کم اتنا تو کرو کہ میری رشتہ داری کا پاس رکھو اور میرے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو، مجھ سے رشتہ مت توڑو، یہ والی بات۔ اور حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی دین کا کام کرنے اٹھتے ہیں، غیر لوگوں سے نہیں، انہیں سب سے زیادہ تکلیف اور اذیت اپنے سگے رشتہ داروں سے پہنچتی ہے، کیونکہ جب تک وہ دنیا میں تھے ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی وہ دین کا کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو اپنے ہی خاندان کے لوگ ان کے دشمن بن جاتے ہیں اور ان کو طرح طرح سے اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ آگے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بھلائی پر جتنا اجر ملنا چاہیے تھا اس سے ہم زیادہ دیں گے، یعنی پھر اللہ کے ذمہ ہے نا کہ ٹھیک ہے اگر کوئی اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھاتا ہے یا اذیتیں اٹھاتا ہے یا اپنے رشتہ داروں کی باتیں برداشت کرتا ہے، ان کے رویے کہ رشتہ دار تعلق تک توڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ پھر وہ اس کے عوض جو کچھ انہیں ملے گا وہ دنیا میں صرف اتنا ہی نہیں ملے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ انہیں ملے گا۔ تو پھر بڑی تقویت ملتی ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دینے والا ہے، اللہ کے ہاتھ میں اجر ہے، تو کوئی بات نہیں، پھر یہ لوگوں کی باتیں بہت چھوٹی لگتی ہیں، بودر نہیں کرتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک مطلب بے بسی چھلک رہی ہے کہ یہ میرے اپنے رشتہ دار ہیں جو میرے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں، تو ان کا کہہ رہے ہیں کہ کم از کم میری رشتہ داری کا خیال کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تسلی دے رہے ہیں کہ تم ان کی پرواہ نہیں کرو، ہم تمہیں ان سے بہت زیادہ اجر عطا کر دیں گے، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی انشاءاللہ۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 24 سے دیکھ لیجیے گا، 24 سے 28 تک۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ شخص نے یہ کلام خود گڑھ کر جھوٹ موٹ اللہ کے ذمہ لگا دیا ہے، حالانکہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تو باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرتا ہے، یقیناً وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ان کی دعا سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے رزق کو کھلے طور پر پھیلا دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے، مگر وہ ایک خاص اندازے سے جتنا چاہتا ہے رزق اتارتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، ان پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش برساتا اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ آیت نمبر 24 دیکھیں، یعنی اگر معاذ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی طرف سے گڑھ کر یہ قرآن بنا رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، جس کی وجہ سے آپ کو ایسا کلام پیش کرنے میں قدرت ہی نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس کی بات کو چلنے نہیں دیتے اور باطل کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اس کے برعکس سچے نبی کے دعوے کو اپنے کلمات کے ذریعے وہ ثابت فرماتا ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 29 سے دیکھ لیجیے گا، 29 سے 35 تک۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور وہ جاندار جو اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے تو وہ درگزر ہی کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں بھی یہ بہت ایک اہم بات آ رہی ہے نا، کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کام، یعنی انسان خود ایسے اعمال کرتا ہے جن کی وجہ سے اس پر تکلیف آتی ہے۔ تو کہا کہ اگر تم ایسے کام کرتے ہو تو تمہاری اپنی ہی اس میں تمہارا اپنا ہی عمل دخل ہے جس کی وجہ سے تم پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو، اور تمہاری مجال نہیں کہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکو، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں سمندر میں یہ پہاڑوں جیسے جہاز، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے جس سے یہ سمندر کی پشت پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو صبر کا بھی خوگر ہو اور شکر کا بھی۔ یا اگر اللہ چاہے تو ان جہازوں کو لوگوں کے بعض اعمال کی وجہ سے تباہ ہی کر دے اور بہت سوں سے درگزر کر جائے، اور جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 36 سے دیکھیں 41 تک۔ جی اس میں ہے کہ غرض تمہیں جو کوئی چیز دی گئی ہے وہ دنیا زندگی کی پونجی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر اور پائیدار ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ درگزر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ مومن لوگ کون ہوتے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور ان سے اگر کوئی گناہ یا غلطی ہو جائے تو وہ پھر اس پر کیا کرتے ہیں، فوراً اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اور یہ ساری کوالٹیز ان کی ہیں جو لوگ اللہ کی طرف راغب ہونے والے لوگ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 38 میں دیکھیے جی اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی بات مانی اور نماز قائم کی اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ ان کو آیتوں کا ہائی لائٹ کر لیجئے اور ان کو پھر بعد میں دیکھیں کہ یہ کیا کوالٹیز ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی، اور یہ کوالٹیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، یعنی اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی بڑے بڑے جو گناہ ان سے بھی بچتے ہیں، اور خاص طور پہ الگ کہا گیا کہ بے حیائی کے کاموں سے جن میں انسان میں حیا ختم ہوتی ہے ان سے بچتے ہیں، یا ایسے لباس نہیں پہنتے یا ایسے کام نہیں کرتے جن سے ان کے مزاج میں بے حیائی ہے، اور ان کو غصہ آتا ہے تو درگزر سے کام لیتے ہیں، یعنی صبر کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اپنے آپس کے معاملات جو ہیں ایک اور نقطہ ہے کہ آپس کے معاملات جو ہیں وہ صلاح مشورے سے طے کرتے ہیں، خواہ شوہر اور یا بیوی کا معاملہ ہو یا والدین اور بچوں کا معاملہ ہو، جتنا صلاح مشورے سے کام کیا جائے اس کا بہتر رزلٹ ہوتا ہے، اسی میں سے وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں، اور کسی برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے ذمہ لیا ہے، یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو شخص اپنے اوپر ظلم کے بعد برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ آیت نمبر 40 کا دیکھ لیجئے گا کہ یعنی اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو مظلوم کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اتنی ہی تکلیف ظالم کو پہنچا دے جتنی اس نے پہنچائی تھی، لیکن آگے اس بات کی بھی بڑی فضیلت فرمائی گئی کہ انسان بدلہ لینے کے بجائے اگر صبر کر کے معاف کر دے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور معاف کرنے کے والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی میں سنا چکی ہوں، نے کیا بشارت دی تھی کہ میں اس کے لیے جنت کے وسط میں محل کا ضامن ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے دوسروں کے قصور معاف کر دے اور اپنا دل جو ہے وہ صاف کر لے۔
تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر بدلہ لینے کی طاقت ہو تو لے سکتے ہیں، لیکن صرف اتنا جتنا انسان پر ظلم ہوا ہے۔ آیت نمبر 42 سے 46 تک دیکھیں۔ الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو کوئی صبر سے کام لے اور درگزر کر جائے تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد کوئی نہیں اور جو اس کا مددگار بنے۔ اور جب ظالموں کو عذاب نظر آ جائے گا تو تم انہیں یہ کہتا ہوا دیکھو گے کہ کیا واپس جانے کا کوئی بھی راستہ ہے، اور تم انہیں دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے انہیں اس طرح پیش کیا جائے گا کہ وہ ذلت کے مارے جھکے ہوئے کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان لا چکے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ واقعی اصل خسارے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ ظالم لوگ ایسے عذاب میں ہوں گے جو ہمیشہ قائم رہے گا، اور ان کو ایسے کوئی مددگار میسر نہیں آئیں گے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کی کوئی مدد کریں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 47 سے دیکھ لیجیے گا، 47 سے 50 تک۔ لوگوں اپنے پروردگار کی بات اس دن کے آنے سے پہلے مان لو جسے اللہ کی طرف سے ٹالا نہیں جائے گا۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ مَا لَكُم مِّن مَلْجَإٍ يَعْمَزُ وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ، اور نہ تمہارے لیے پوچھ گچھ کا کوئی موقع ہوگا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اگر پھر بھی منہ موڑیں تو ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، تم پر بات پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت سے کوئی مصیبت اس پر پیش آتی ہے تو وہ انسان پکا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا۔ سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا پھر ان کو ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے اور قدرت کا بھی۔ آیت نمبر 47 میں دیکھیں کہ یعنی کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکے کہ اس شخص کو یہ سزا کیوں دی گئی، کیونکہ تمام انسانوں پر حجت پہلے ہی تمام ہو چکی ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں جس کو جیسا چاہے نواز دے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 51 سے 53 تک۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے ہو یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام لانے والا فرشتہ بھیج دے اور وہ اس کے حکم سے جو چاہے وہی کا پیغام پہنچا دے۔ یقیناً وہ بہت اونچی شان والا بڑی حکمت کا مالک ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی نازل کی ہے۔ تمہیں اس سے پہلے یہ معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگوں کو وہ سیدھا راستہ دکھا رہے ہو۔ جو اللہ کا راستہ ہے وہ اللہ جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ یاد رکھو کہ سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ 51 کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیجیے گا کہ اس دنیا میں کسی انسان سے اللہ تعالیٰ روبرو ہو کر کلام نہیں فرماتا، البتہ 3 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار فرماتا ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ وحی سے تعبیر فرمایا گیا، جس کا مطلب ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے وہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے، یعنی القاء کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پردے کے پیچھے سے تعبیر فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صورت نظر آئے بغیر کوئی بات کانوں کے ذریعے ہی سنا دی جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنا کلام کسی فرشتے کے ذریعے کسی پیغمبر کے پاس
بھیجتا ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کے۔ اور روح سے مراد قرآن کریم اور اس کے احکام ہیں، کیونکہ وہ انسان کے لیے روحانی زندگی کا باعث ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں، جنہیں روح القدس بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کو واسطہ بنایا ہے۔ یہاں آیت 53 تک ہماری سورہ شورى مکمل ہو گئی ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اگلی پھر ہم سورہ زخرف شروع کرتے ہیں بی پارٹ میں